قابل صد احترام پروفیسر اختر الواسع صاحب، ڈین آف دی فیکلٹی پروفیسر سارا، پرنسپل ہیڈس، مرحوم محفوظ سعید صاحب کے فیملی ممبران، اساتذہ اکرام، خواتین و حضرات، اور میرے دل کے بہت قریب میرے پیارے اسٹوڈنٹس، السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ اے ویری گڈ مارننگ۔ مجھے خوشی بھی ہے اور میں مشکور ہوں ڈپارٹمنٹ کا کہ نہ صرف انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے بیچ آ کے اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کر سکوں، بلکہ ایک عظیم ہستی سے منسوب اس میموریل لیکچر کے لیے مجھے موقع دے کے میں سمجھتا ہوں میری بہت عزت افزائی کی ہے، اور میں یقیناً اس کے لائق نہیں ہوں۔ یہ محبتیں ہیں آپ سب حضرات کی اور خواتین کی کہ مجھے یہ موقع دیا۔ میرا اصل تعارف جو ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ میں سائنس کا اور قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، دیٹس اٹ۔ اور اسی روشنی میں آج میں قرآن پہ بیسڈ بات کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کریٹر اور کریشنز کے بیچ میں، خاص طور سے انسان اور کریٹر کے بیچ میں جو لنک ہوتا ہے وہ اسکرپچرز ہوتے ہیں، جن کی کہانی جیسا ہم سمجھتے ہیں اور صحف الاولیٰ کا مفہوم اگر اس طرح سے نکالیں تو وہ ویداس سے لے کے اور قرآن تک کی کہانی ہے۔ ہر دور میں آئے، ہر زمانے میں آئے، ہر علاقے میں آئے، کیونکہ گائیڈنس بھیجنی ضروری تھی جو کریٹر نے کریشنز کو بھیجی، اور وہ گائیڈنس ضروری اس لیے تھی کہ اس پورے یونیورس کی کوئی چیز بھی ایک چوائس نہیں رکھتی، جو ان کے لیے لاز ہیں وہ انہی کے تحت کام کرتے ہیں، دے سبمٹ ٹو دا لاز۔ اس کی کچھ مثالیں میں اپنے پریزنٹیشن میں دوں گا۔ صرف انسان ایک ایسی چیز ہے جس کے پاس چوائس ہے کہ وہ جیسی چاہے زندگی گزارے، من مطابق گزارے، یا جو ڈیوائن اسکرپچرز کہتے آئے ہیں اس حساب سے گزارے۔ تو جب چوائس دے دی گئی، جیسے ہم میں سے جو لوگ پیرنٹس ہیں، الگ الگ پیرنٹنگ اسٹائلس ہوتے ہیں، لیکن دو بہت کامن ہیں جن کی میں بات کروں گا۔ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بچے کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا۔ میجورٹی پیرنٹس کی ایسی ہوتی ہے، کیونکہ ان میں ایگوز بھی ہوتی ہے کہ ہمارا چھوٹا ہے، ہم نے پیدا کیا، یہ کیسے ہماری نہیں سنے گا، ہاؤ ڈیئر یو، بڑوں کی بات نہیں مانتے ہو، بدتمیز۔ دوسرا سیٹ پیرنٹس کا یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے لیے آپشنز بچے کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کے پلس مائنس پوائنٹس۔ یہ چیز وہی پیرنٹس کر سکتے ہیں جن کے ذہن کھلے ہوتے ہیں، جن کے پاس بچوں کے لیے وقت ہوتا ہے، کیونکہ اٹ نیڈس یور ٹائم، بچے کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو اس میں یہ آپشنس ہیں، اس میں پلس پوائنٹس یہ ہیں، مائنس پوائنٹس یہ ہیں، اینڈ دین وی لیو دا ڈیسیزن ٹو دا چائلڈ کہ آپ فیصلہ کیجیے۔ تو سب سے بڑا جو ہمارا پیرنٹ ہے وہ تو کریٹر ہے، اس نے چوائس دے دی تو اس کو پلس مائنس پوائنٹس بھی بتانے ضروری تھے، اس کے لیے اسکرپچرز بھیجے گئے، اور ان کو لانے والے لوگ تھے جن کو ہم میسنجرز، پیغمبر کہتے ہیں۔ ہر دور میں آئے، لاکھوں آئے، کچھ کو ہم جانتے ہیں، بہت سو کو ہم نہیں جانتے۔ لیکن اب اوورآل اگر سچویشن میں دیکھوں، اور یہاں میں اسپیسیفکلی اپنی کمیونٹی کی بات کروں گا کیونکہ میں ان کو بہت زیادہ جانتا ہوں، خود ایکسپیرینس کرتا ہوں، کہ ہماری کمیونٹی کا قرآن سے لنک بہت کمزور ہو گیا ہے، اور اس کے لیے کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے معاملات، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، یعنی ہمارے بیہیویئرس، انٹریکشنس اینڈ کیریکٹرسٹکس ان کیریکٹر، اٹ اسپیکس والیومس اباؤٹ واٹ ڈو وی فالو، ہم کس چیز پہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی ڈیوائن اسکرپچر کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی
کہ ہم صرف سیلف سینٹرڈ ہو جائیں، صرف اپنی طرف دیکھیں اور ایک اپنی زندگی گزاریں، کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو، اور اس پرسوٹ میں ہم روتھ لیس ہو جائیں اور اپنے علاوہ کسی کو گنے ہی نہیں۔ جو میرے ٹارگٹس ہیں، جو میرے گولز ہیں، مجھے کسی نہ کسی قیمت پہ حاصل کرنا ہے، کم واٹ میں کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور اس کے لیے پھر ایسے سلوگنس وجود میں آئے کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے، اٹس مائی لائف، جیسے چاہوں گزاروں۔ یہ ٹائٹل ہے آج کا میری گفتگو کا۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے۔ یہ پہلی سلائیڈ میں نے اس لیے لی ہے بیکاز اٹ ڈیفائنس قرآن۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ میں نے پہلا سلائیڈ اس لیے دیا کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ، ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، اور یہاں ہم سے ایک چوک ہوئی ہے ڈاؤن دا لائن۔ کب ہوئی، کیسے ہوئی، مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج سب قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی دھارمک گرنتھ ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، جو ایک فیکچولی غلط چیز ہے۔ ہر اسکرپچر جب بھی جہاں بھیجا گیا پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ وہ کریٹر پوری انسانیت کا ہے۔ گاڈ کرسچنس کا نہیں ہے، اللہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اور ایشور برہما ہندوؤں کا نہیں ہے۔ کریٹر سب کا ہے، اس نے سب کو کریٹ کیا اور سب سے ہی وہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے جو زیادہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے وہ زیادہ سوچتا ہوگا، میں یہ ایزیوم کرتا ہوں، کیونکہ جیسے اس کے میسیجز اسکرپچرز کے بتاتے ہیں کہ کاش یہ لوگ اس طرف آ جائیں، صحیح راستے پہ آ جائیں، ستیہ کی طرف آ جائیں، سروس کی طرف آ جائیں، خدمت کی طرف آ جائیں، لوگوں کا دھیان رکھنے لگیں، دوسرے کریٹرز کا دھیان رکھنے لگیں، اس پلینٹ کا دھیان رکھنے لگیں جس پلینٹ کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، ہیومینٹی کو۔ تو یہ سب کے لیے ہے، اور اس کے بعد ایک بہت صاف اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو اس سے سبق لینا چاہے لے لے، بیکاز دیر از نو کمپلشن۔ انسان کو ایڈوانٹیج یہ ملی ہے کریٹر کی طرف سے کہ اس کے اوپر کمپلشن کسی چیز کا نہیں ہے، لہٰذا جو لوگ عقل مند ہیں، جو ایک لاجیکل مائنڈ رکھتے ہیں، جو سوچ سکتے ہیں کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، وہ چن سکیں، اس چیز کو پک کر سکیں اور ہدایت پا سکیں۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن از اے بک آف گائیڈنس فار دی انٹائر ہیومینٹی، اور خود قرآن اس چیز کو کہتا ہے، جس میں سے ایک ورس یہ ہے، اور دوسری بھی اور ورسز ہیں جو اس بات کو کہتی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ پوری ہیومینٹی کے لیے کتاب ہے۔ دوسری سلائیڈ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس کے بعد ان کی قومیں اور برادری بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا یعنی متقی ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تین باتیں اس میں بتائی گئی۔ وی آر ڈسینڈنٹ فرام ون میل اینڈ ون فیمیل، دی ایڈم اینڈ ایو۔ تو ایک ماں باپ سے جو بچے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ بہن بھائی۔ ہمیں اس رشتے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وی آل آر ریلیٹڈ۔ جب بھی کسی کے لیے دل میں نفرت یا غصہ آئے تو یہ سوچ لیجئے کہ کیا میں اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے نفرت کر سکتا ہوں؟ کیا میں اسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کریٹر کہہ رہا ہے۔ کریٹر یہ سمجھا رہا ہے ہمیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو برادریاں بنائی گئی ہیں، قومیں بنائی گئی ہیں، اس لیے سو دیٹ یو گیٹ آئیڈینٹیفائڈ۔ کیونکہ جب نمبر زیادہ ہونا، آپ لوگ تو واقف ہیں اس بات سے کہ جب گھر میں تھوڑی سی کتابیں ہوتی ہیں پرسنل کلیکشن میں، تو یوزولی ہم اپنے گھر کی لائبریریوں میں کلاسیفیکیشن سسٹمز یوز نہیں کرتے، لیکن جہاں انسٹیٹیوشنس میں ہزاروں لاکھوں کتابیں ہوتی ہیں تو وی نیڈ اے کلاسیفیکیشن سسٹمز، تاکہ ہم کتاب کو ریٹریو کر سکیں، آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ تو انسان کے نام کی کتاب تو ملینز بلینز میں ہے اور کب سے چلی آ رہی ہے، تو اس کا کلاسیفیکیشن ضروری تھا، تو وہ کہیں پہ جیوگرافیکل، کہیں ان کی آئیڈیالوجی سے، کہیں ان کی لینگویج پہ کلاسیفیکیشن کیا گیا۔ لیکن یہ پوائنٹس آف ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ گورا ہے تو بہتر ہے، کالا ہے تو برا ہے،
انگریزی بولتا ہوا ہے تو بہتر ہے، ہندی اردو بولتا ہوا ہے تو کمتر ہے۔ ایک چیز کا صرف ڈسکرمنیشن یا ایڈوانٹیج ہے جس کو خود یہ کریٹر بتا رہا ہے کہ whoever is more submissive to me is dearer to me and in my view, in my sight, he is the best or she is the best۔ متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے احکامات پہ چلے۔ سمپلی اسپیکنگ تقوی کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا، یعنی سمپلی سبمیشن، 100% سبمیشن ٹو ڈیوائن گائیڈنس۔ جو اس پہ ہوتا ہے وہ متقی۔ تو اللہ کے نزدیک تقوی والے بہتر ہیں۔ جتنا گریڈ آپ کا تقوی میں اوپر ہے، جس کو آپ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن کے کتنے احکامات میں چلتا ہوں، تو آپ اپنا ایک اسکور، اسپریچول اسکور بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، خود ورک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے جو ریفرنس ہے، جو انڈیکس ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کی ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، جب ہی آپ اپنا انڈیکس ورک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو میں فالو کرتا ہوں اور وہی میرا انڈیکس ہوگا۔ یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن ہے کریٹر کے بارے میں کہ کریشنز جو ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں سکتی، ہی از انفیدمیبل، ناقابل ادراک ہے۔ لوگوں کی آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، لیکن وہ سب کو دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ یعنی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ناقابل ادراک، بیونڈ اوور امیجنیشن اینڈ کمپریہینشن، انفیدمیبل جو ٹرانسلیشن یا اسد کی ٹرانسلیشن ہے، یہ محمد اسد کی بہت اچھی ٹرانسلیشن ہے۔ اینڈ آل اویئر، ہر چیز سے واقف ہے، علیم ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتا تو میرا اس سے انٹروڈکشن کیسے ہو؟ یعنی میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا چھوٹا سا، میں اس کو گاڈ سے کیسے انٹروڈیوس کروں؟ اب میں اسے گاڈ کہوں، ایشور کہوں، برہما کہوں، سری اکال کہوں، اللہ کہوں، جو بھی کہوں، جو بھی اسے نام میں دیتا ہوں، لیکن اس کریٹر سے انٹروڈیوس کیسے کروں اپنے بچے کو کہ گاڈ کیا ہے؟ اس کی ٹیکنیک بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ سلائیڈیں ہیں جو میں نے یہاں رکھی ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، آلٹرنیشنس آف ڈے اینڈ نائٹ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان سب میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ چیز جو لوگ قرآن تھوڑا بہت واقف ہونے بڑے عجیب لگے گی کہ اپنی تمام کریشنز کو اللہ آیات کہہ رہا ہے۔ آیات تو قرآن میں ہوتی ہیں۔ ہم جو سمجھتے ہیں آیات، لفظ آیت جو ہے اس کا مطلب ہے کہ سائن، SIGN، سائن، پوائنٹر۔ تو اینی تھنگ وچ پوائنٹس اور refracts your imagination to the creator is an آیت۔ وہ آیت قرآن میں بھی ہے جو لکھی ہوئی ہے، that is the word of the God، اور جو کریشن سے پوری یونیورس میں، وہ بھی آپ کی سوچ کو ریفلیکٹ کر دیتی ہے کریٹر کی طرف۔ that's why they are also آیات۔ ہر چیز آیت ہے۔ اس لیے مجھے رائٹر نہیں پتہ، لیکن جس نے بھی لکھا ہے کہ مل جائے کبھی آیت کی طرح، تو میں اس کو بالکل فیکچول مانتا ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر انسان اللہ کی ایک آیت ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی آل ہیو اے یونیک جینیٹک کمبینیشن۔ ہم میں سے ہر کوئی یونیک ہے، جس طرح فنگر پرنٹس یونیک ہے، ہمارا جین کمپوزیشن بھی یونیک ہے۔ اس لیے ہر شخص اور خاتون ایک یونیک پرسنالٹی ہے۔ اس کا جین پول جو ہے وہ اس کے انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کر کے جو پرسنالٹی وجود میں لاتا ہے، وہ ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب آیات ہیں۔ اس کو ہم اس طرح بھی سنتے ہیں کہ کण کण میں بھگوان، ہر چیز میں کریٹر کا، ہر چیز میں رب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ تو اگر آنکھ ہے دیکھنے والی تو ہر جگہ اس کریٹر کا جلوہ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ اسے اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے ہدایت بھی پا سکتے ہیں، کیونکہ ہر آیت جو ہے وہ کچھ ہدایت دیتی ہے۔ نیچر کی آیتیں بھی بہت ہدایت دیتی ہیں، کچھ کا ذکر میں کروں گا یہاں پہ۔ اب یہ بہت چھوٹی ہو گئی کیونکہ یہ سلائیڈ مجھے بھی موبائل میں پڑھنا پڑے گا اس کو۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے؟ یعنی زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے ایک جگہ۔
پھر ہم نے انہیں جدا کیا، یعنی ہم نے انہیں الگ الگ کیا، یعنی سولر سسٹم وجود میں آیا. اس کا ایک ایکسپلینیشن جو آج تک سمجھا جاتا ہے وہ بگ بینگ ہے. آج تک سمجھا ہوا اس لیے کہتا ہوں کیونکہ سائنس آلویز ایوالو. کو پتہ نہیں کیا نکلے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہ سب ماس ایک تھا. اس کے بعد اسپلٹ ہوا اور سب چیزیں پیدا ہوئیں. پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کری. اب جو لوگ باٹنی زولوجی پڑھے ہوئے ہیں، میرا تو یہ سبجیکٹ رہا ہے اور مجھے کم و بیش 20 سال اوریجن آف لائف پڑھایا ہے، کیونکہ میرا یہ فیوریٹ ٹاپک تھا اور میری فیوریٹ ٹیچر نے مجھے یہ پڑھایا تھا. اسی لیے مجھے اتنا اچھا لگا کہ جب میں ٹیچر بنا تو میں نے اوریجن آف لائف سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا کہ آئی ول ٹیچ اوریجن آف لائف. تو وہ اوریجن آف لائف جو ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ لائف اوریجنیٹڈ ان واٹر. زندگی کی شروعات پانی سے ہوئی. اور میں بس ایک پاسنگ ریفرنس کے طور پہ ایز اے فوڈ آف تھاٹ شیئر کر دوں آپ سے کہ یہ اتنا زبردست سسٹم تھا لائف کا پانی میں اوریجنیٹ ہونے کا کہ اگر ہم ایوولوشن دیکھیں تو لائف مووز فرام ایکویٹک ہیبیٹیٹ ٹو لینڈ. پانی سے زندگی زمین کی طرف آئی اور اس میں اسٹیجز ہیں، پلانٹس میں بھی اور اینیملس میں بھی. ہمیں پلانٹس میں بھی اینیملس میں بھی فراگ جیسے اینیملس ملتے ہیں جو پانی اور خشکی دونوں میں رہتے ہیں. ادھر ہمیں برافائٹس ملتے ہیں جو پانی اور دونوں چیزوں میں جیتے ہیں. لیکن گریجولی جب لائف زمین پہ پوری طرح آ گئی تو بھی لائف کریشن جہاں ہو رہی ہے، اگر آپ برافائٹس بھی دیکھ لیں تو اس کی جو آرکیگونیا ہے جہاں فیمیل اسٹرکچرس ہیں دے آر فل آف واٹر. اور ہم اپنے ماں کی پیٹ کی بات کریں اگر تو وہ جو ووم میں جو لکوڈ ہوتی ہے اگین اٹ از واٹر جس میں لائف اوریجنیٹ کر رہی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ایمنیوٹک فلوئڈ ہے جس میں ہم تیرتے تھے پیدا ہونے سے پہلے، اس کا کمپوزیشن سیلینٹی کے حساب سے آلموسٹ وہی ہے جو نوشس کا تھا جہاں پہ لائف اوریجنیٹ ہوئی تھی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ریئلی جسے کہتے ہیں کہ سائنس کو ایک سبجیکٹ کی جگہ ایک پیشن بنا دیتی ہے. اگر آپ سوچیں ان کے بارے میں، انجوائے یور سبجیکٹ. یہ میں آپ سب اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ جو سبجیکٹ بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو انجوائے کیجیے. اور وہ جب ہی ہوگا جب آپ اس میں اتریں گے. پانی میں اترے بنا نہیں تیر سکتے. سوچیں گے. سوچ ایک ایسی چیز ہے، ریفلیکشن، تھنکنگ، جو آپ کو کتاب کے اندر لے جاتی ہے، ورنہ آپ کتاب کے اوپر سے گزرتے ہیں. ریڈنگ کر کے بھی گزرتے ہیں اور رٹا لگا کے بھی گزرتے ہیں. اترنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، اور جب تک سمجھیں گے نہیں، اتریں گے نہیں تو انجوائے نہیں کر سکتے. یا ٹیچرس اتنے بیٹھے ہیں ان کے بیچ میں کیا کہوں کہ یہی چیزیں تو پڑھائی جاتی ہیں ایجوکیشن میں، تو آپ کا حق نہیں مانوں گا میں. اس کے بعد یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پورا کلسٹر ایک تھا، پھر ہم نے سولر سسٹم بنایا، لائف اوریجنیٹڈ واٹر. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے، یعنی اسٹل یو ڈونٹ بلیو ان دی گاڈ اینڈ اٹس لاس. اور پھر زمین میں ہم نے پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کے ڈھلک نہ جائے، کیونکہ اپنی ایکسس پہ بھی گھوم رہی ہے اور ایسے بھی راؤنڈ لگا رہی ہے. تو اس کی اسٹیبلٹی کے لیے جو وزن رکھنے تھے، ویٹ، وہ پہاڑوں سے دیا ہم نے. اور اس میں ہم نے کشادہ یعنی راہیں بنا دی، ہائی ویز بنا دیے تاکہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں. ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. آج ایٹماسفیئر کا پروٹیکٹڈ رول ہم سمجھتے ہیں، اوزون لیئر کی اہمیت ہم سمجھتے ہیں. 1400 سال پہلے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، ایک پروٹیکٹیو آپ کو روف دے دی اوپر. اور آخر میں جو میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہے جو آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا، مگر یہ ہے کہ کائنات کی آیت کی طرف توجہ نہیں کرتے. وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ. ہماری آیات سے یہ جسٹ اعراض برتتے ہیں. They just look the other way. They just don't ponder on our verses. بالکل اعراض برتتے ہیں، انہیں کتاب دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ آیت سورہ نمل کی ہے. اگر کوئی ریفرنس لکھ رہا ہو اس لیے بتا رہا ہوں، یہاں دیکھ نہیں پائیں گے. اور یہ 83 to 85 3 ورسز ہیں. ان ورسز میں قیامت کا منظر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ کہتا ہے کہ جب ہم فوج کی فوج ان لوگوں کی جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور جب سب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا. اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما ماذا کنتم تعملون. You rejected my science without comprehending them with your knowledge. What was it you did?
تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے، انہیں ایکسپلور ہی نہیں کیا تم نے، نہ قرآن کی آیتوں کو نہ یونیورس کی آیتوں کو، اور تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کر کیا رہے تھے؟ اٹ ڈیفائنز دی ویری پرپز آف آور ایگزسٹینس. اگر لوگ سمجھیں اس بات کو تو وی آر سپوز ٹو ایکسپلور نیچر، delve deep into the scriptures, look for the guidance, and then follow our life accordingly. جو ہدایت پائیں اسی سے اپنا راستہ گزاریے، کیونکہ وہ راستہ اسی کریٹر کا ہے جو پوری یونیورس کو چلا رہا ہے، اور وہ ماڈل اتنا سکسیسفل ہے آج ہم سب جانتے ہیں. کرنٹ مثال آپ کو دوں، انڈسٹریل ریولوشن سے ہمارے یہاں ڈیولپمنٹس بہت اچھے ہوئے، زندگی بڑی آرام دہ ہو گئی، لیکن 100 سال کے اندر ہمیں پالوشنس کے گفٹ مل گئے جو کولیٹرل ڈیمیج تھے انڈسٹریلائزیشن کے. آج زمین پالیوٹیڈ ہے، جس طرح زمین کے سینے اور پیٹ میں موجود پانی پالیوٹ ہو چکا ہے لیڈ سے، مرکری سے، آرسینک سے، اسی طرح ہماری ماں کا دودھ بھی DDT سے پالیوٹ ہو چکا ہے. کافی بڑی پرسنٹیج ہندوستانی ماؤں کی ایسی ہے جن کے دودھ میں DDT سفیشینٹ اماؤنٹ میں موجود ہے، کیونکہ وہ فوڈ سائیکل اور ویب سے ان کے ڈائٹ میں، ان کے کھانوں میں پہنچ چکی ہے. اسی طرح جس طرح آج چکن کے راستے سے ہمارے ہاں اینٹی بائیوٹکس اور ہارمونس پہنچ رہے ہیں، اور کارسینوجینک کیمیکلز ان سبزیوں سے پہنچ رہے ہیں جو کلرڈ ہمیں مارکیٹ میں دکھتی ہیں. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی گرین دکھ رہی ہیں، یہ دے آر آرٹیفیشلی کلرڈ. فروٹس پہ کلرڈس ہیں، فروٹس پہ پیسٹیسائڈس ہیں، سیریلز بچے ہوئے ہیں. تو جو موٹا جھوٹا کھانے والے ہیں، جو اناج روٹی سوکھی کھا لیتے ہیں پانی میں، گڑ سے، چٹنی سے، وہ ہیلدی ہیں. اس لیے اچھی کالونیز میں ڈاکٹرز کے یہاں بہت رش ہوگا، غریبوں کی بستی میں آپ کو زیادہ ڈاکٹر اور بیمار نہیں دکھیں گے. حالانکہ وہ بھی اب یہ ہمارے سویلائزیشن کے پھل جو ہیں ان تک بھی پہنچ رہے ہیں، وہ بھی سبھی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ جو ورس ہے یہ میں نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ ہم سے کہتی ہے کہ تم ایکسپلور کرو اسکرپچرز کو، اور اس اسکرپچر کو جو پوری یونیورس میں ہے. اور اس میں آئرونیکل یہ ہے، مجھے کہنے دیجیے، آئی ایم سوری ٹو سے، کہ ہم لوگوں نے ان تمام علوم کو اپنے نصاب سے ہی نکال دیا. ہم نے ایجوکیشنل سسٹم کو اسپلٹ کر دیا دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں. تمام سائنسز کو، نیچر ایکسپلوریشن کو ہم نے دنیاوی تعلیم کہہ کے 1000 سال سے باہر نکال کے پھینک دیا. کسی درس نظامی کا حصہ نہیں ہے، کسی مدرسے کا حصہ نہیں ہے. یہ علوم جو اللہ کی آیات کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کے لیے سورہ نمل یہ کہتی ہے کہ تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے، اما کنتم تعملون. لیکن ہماری ابھی بھی پریفرنسز جو ہیں وہ قرآن سے ہٹ کے دوسری چیزیں ہیں. کیونکہ جب ہم قرآن بیسڈ ہو جائیں گے تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ریوائز ہوگا، ہم اسی ہولسٹک ایجوکیشن پہ جائیں گے جو 1000 سال پہلے ہوتی تھی، جس کے نتیجے میں وہ فاؤنڈر سائنٹسٹ آئے ہیں جن کا آج ہسٹری میں ذکر کیا جاتا ہے، چاہے وہ رازی ہوں، ابن سینا ہوں، ابن الہیثم ہوں. ابھی یونیسکو نے جب لائٹ سینچنری سیلیبریٹ کیا، بلکہ ملینیا، تو انہوں نے ابن الہیثم کو سیلیبریٹ کیا. اور آئرونیکل یہ ہے کہ کسی بھی سو کالڈ مسلم ورلڈ میں ابن الہیثم کو نہ لوگ جانتے تھے نہ سیلیبریٹ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پن ہول کیمرہ پہلی دفعہ ڈیولپ کرنے والا ابن الہیثم تھا. تو یہ آئینے کیا شکل دکھا رہے ہیں ہماری؟ بہت گھناؤنی، بہت گھناؤنی. جو رب کا وفادار نہیں وہ کس کا وفادار ہوگا؟ جو رب کے اسکرپچر کی عزت نہیں کرتا وہ کس کی عزت کرے گا؟ اس لیے آج سوسائٹی میں کسی کی عزت نہیں ہے، جنی کی بھی عزت نہیں ہے. جو ایک بہت اہم کیریکٹرسٹک اور ڈیزائن اللہ تعالیٰ کا شیئر کرتی ہے، کریشن کو شیئر کرتی ہے، ہمیں جنم دیتی ہے، ہم اس کی ریسپیکٹ کرنا نہیں جانتے. کیونکہ جب اسی کی نہیں کرتے تو اور کس کی کیا کریں گے؟ لیکن آئرونیکل یہ ہے کہ اسی جنی کی گود میں وہ بیٹا پلتا ہے جو بڑا ہو کے اپنی بیوی کے پیٹ میں بیٹی کو مار دیتا ہے، فیمیل فیٹیسائڈ کا حصہ بنتا ہے. کہیں نہ کہیں ہماری ٹریننگ میں بھی تو کمی رہ گئی نا، کہ ہم اپنے ایسے بیٹے کیوں نہیں پیدا کر سکے جو عورت کی عزت کرنا چاہتے، جو عورت کو عورت سمجھیں.
اور سماج کے ہر طبقے کو میں عورت پہ ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو مجھے غلط سینس میں مت لیجیے گا، جس کے ساتھ انجسٹس ہوتا آیا ہے، میں ڈیپرائیو نہیں کہہ رہا، جس کے ساتھ انجسٹس صدیوں سے ہوتا آیا ہے، جس کو دور کرنے کے لیے اسکرپچرس آئے، سب پروفیٹس آئے، لیکن تھوڑے دن کے بعد ہر چیز پولیوٹ ہو گئی، کرپٹ ہو گئی، چینج ہو گئی۔ اسی کے نتیجے میں آج بھی وہ سسٹم جو ہے اسی طرح کے آج بھی چلتے ہیں۔ پچھلی آیت میں چونکہ یہ ذکر تھا جھٹلانے کا، تکذیب کا، کہ تم نے میری آیت کو جھٹا دیا، کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما، تو یہاں میں نے تکذیب کو ڈیفائن کیا ہے کہ الکذب کے معنی کیا ہے کہ جانتے پوچھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا، یہ محیط سے اقتباس ہے۔ تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے۔ ہم قرآن کی سچائی پہ یقین رکھتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں قرآن کا ریفلیکشن نہیں دکھتا۔ دس از موسٹ کروشیل۔ تو ہم قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، اور صرف تکذیب ہی نہیں کرتے، اور بھی کچھ کرتے ہیں جو آگے سلائیڈ میں آئے گا جب میں بتاؤں گا۔ اب میں تھوڑی سی آیتوں کو لے رہا ہوں۔ جرمینیٹنگ سیڈ، کیونکہ ابھی آیت کا ذکر ہو رہا تھا کہ کائنات کی آیتیں، تو میں نے تھوڑی سی قرآن کی آیتیں بھی لی ہیں، کچھ کائنات کی آیت بھی لی ہے۔ اب یہ جرمینیٹنگ سیڈ ہے، یہ ڈیز ہیں اس کی، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن، اسپراؤٹنگ ہوئی، روٹ نیچے جا رہی ہے، شوٹ اوپر جا رہی ہے۔ اگر میں سیٹ کو پلٹ دوں یا اس کو یہ پوزیشن دے دوں تو اب روٹ ادھر ہو گئی، شوٹ ادھر ہو گئی، تھوڑی دیر بعد میں دیکھتا ہوں روٹ پھر نیچے گئی، شوٹ پھر اوپر گئی۔ ہاؤ کم؟ کیوں؟ کیونکہ جو لاز ہیں روٹ کے لیے کہ وہ پازیٹیولی جیوٹراپک ہے اور نیگیٹیولی فوٹوٹراپک ہے، روشنی سے دور بھاگے گی اور گریوٹی کی طرف جائے گی۔ اس شوٹ کے لیے جو لاز ہیں کہ دے آر پازیٹیولی فوٹوٹراپک، روشنی کی طرف جائیں گی، اینڈ نیگیٹیولی جیوٹراپک، گریوٹی سے اگینسٹ جائیں گی۔ نیچر کے کریٹر کے جو بنائے ہوئے لاز ہیں یہ اس سے باہر نہیں سکتا۔ میں نے خود اپنے آپ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں جب میں چھوٹا تھا، کیونکہ جس طرح آج بھی اسکولوں میں سیڈ جرمینیشن ہوتا ہے، ہم لوگوں نے بھی کیا اپنے زمانے میں، بلاٹنگ پیپر پہ کیا تھا، اس کو گیلا کر کے سیٹ کو پلٹا میں نے، کیونکہ اتفاق سے میرے زمانے میں کرشن چندر جنہیں ہم بہت دوسری طرح سے جانتے ہیں، ایک گریٹ رائٹر، کچھ لکھا بھی ہے انہوں نے، یعنی پوئٹری میں بھی، انہوں نے بچوں کے لیے بھی کچھ لکھا تھا۔ اس سے ایک ناول کا نام تھا الٹا درخت، اور میرے زمانے میں شمع گروپ سے، جو اب سب ختم ہو چکا، نئی جنریشن تو شمع کو جانتی بھی نہیں ہوگی، کہتے ہیں ہاں کسی لڑکی کا نام تھا، پڑوس میں رہتی ہے۔ اس شمع گروپ آف پبلیکیشنس نے بچوں کا ایک رسالہ نکالا تھا کھلونا۔ کھلونا میں الٹے درخت کی قسطیں شائع ہوتی تھی، اور پھر میں نے اسے خریدا بھی، شمع بک ڈپو سے چھپا تھا، اور اس زمانے میں شمع بک ڈپو کی کتابیں اردو بازار میں مل جاتی تھی، جہاں آپ سے نہاری، تکے اور چکن ملتے ہیں، جو اردو کی کہانی بتاتی ہے کہ اردو والے کس طرح کتاب سے شروع ہو کے اور پیٹ پہ ختم ہو گئے، آ کے پیٹ کے جانور بن کے، سوائے تکے کچھ نہیں دکھتا انہیں، سوائے چکن کے کچھ نہیں دکھتا۔ جی ہاں جی ہاں، اور اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ جو بہت وائرل ہوا ہے کہ فرام بکس ٹو چکن فرائی، یہ کلپ ایک ہے، پوری میری تقریر بھی تھی، وہ ایک الگ بات ہے۔ خیر، تو اس الٹا درخت کو میں نے پڑھ رکھا تھا، اس میں یہ تھا کہ ایک درخت واقعی الٹا ہو گیا اور کچھ بچے جو شریر تھے نیچے اتر گئے جڑوں کے سارے اور نیچے پاتال میں چلے گئے۔ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری تھی، کرشن چندر کا امیجنیشن بہت زبردست تھا، تو میں نے بھی اس کو الٹا کیا، لیکن تھوڑی دن بعد جیسی میں نے یہاں ڈائیگرام دکھائی وہی حالت ہوئی کہ روٹ پھر نیچے، شوٹ پھر اوپر، کیونکہ وہ ان کے پاس نفس نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، دے ہیو نو چوائس بٹ ٹو فالو دی نیچرل لاز۔ یہی لاز ہمیں ایٹم میں ملتے ہیں کہ پروٹون نیوٹرون اسپیسیفک جگہ پہ ہیں بیکاز آف دی ایٹامک لاز، الیکٹرانس گھوم رہے ہیں اپنے آربٹس میں، شیلس میں، اور اس میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ اگر ایک آربٹ میں ایک شیل میں 2 الیکٹرانس ہیں تو ان کی اسپن بھی اپوزٹ ہوگی۔ پالیز ایکسکلوژن پرنسپل آپ کو یاد ہو جن لوگوں نے پڑھا ہے فزکس کو یا بیسک سائنس کو۔ تو یہ بھی چھوٹا سا ایٹم جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اپنے لاس سے بندھا ہوا ہے، لاس سے ہٹ کے نہیں جا سکتا۔ سولر سسٹم لاس سے بندھا ہوا ہے، جو اسپیڈ ہے موومنٹ کی زمین کی، اس کا پریسیزن کا یہ عالم ہے کہ ہم سن سیٹ سن رائز مہینوں پہلے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ پریسیزن ہے ان لاس کا کہ جو ان کو فالو کرتے ہیں، ہاؤ پریسائز دے آر۔
اب اس کے بعد اس آیت کو دیکھیے کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اسی کا دین چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ یہاں دین سے دھرم مت سمجھیے گا، یہاں دین کا مطلب ہے لا، کیونکہ عربی کا ورڈ جو دین ہے اس کے مادے میں 3 معنی ہے: سبمیشن یعنی اطاعت، قانون، اور یوم الجزا، مالک یوم الدین جو ہم کہتے ہیں، یعنی دی ڈے آف ججمنٹ۔ تو دین میں مینلی اطاعت اور قانون۔ تو یہاں قانون یعنی کریٹر، یہ ساری مثالیں اگر ہم دیکھتے ہیں، عقل والے ہیں، تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ پوری یونیورس میں تو میرا قانون چلتا ہے، تم اپنے لیے کوئی اور قانون بناؤ گے، کسی اور سے تقویٰ کرو گے، کسی اور کو فالو کرو گے۔ دیکھیے قرآن لاجیکلی ہمیں انوائٹ کرتا ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اٹس اے ہائیلی لاجیکل بک، ریزننگ سے بات کرتی ہے، آپ کو سمجھاتی ہے ایک اچھے پیرنٹ کی طرح، جس طرح اچھے پیرنٹس اپنے بچوں کو آپشن دے کے ریزننگ کرتے ہیں، اور وہی بچے وہ ہوتے ہیں جو آگے جا کے کچھ بنتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے چاک پہ جب گیلی مٹی آتی ہے تو ہر جگہ سے اچھا برتن وجود میں نہیں آتا۔ کمہار کتنی محنت کرتا ہے، کیسے ہاتھ لگا رہا ہے، ان ہاتھوں کے پیچھے کردار کیا ہے، سوچ کیا ہے، نیت کیا ہے، ایوری تھنگ میٹرس۔ اس کے نتیجے میں وہ ظرف وجود میں آتا ہے۔ میں ظرف کا لفظ جان کے یوز کر رہا ہوں کیونکہ ڈوئل میننگ ہے اس کی۔ ظرف ہمارے اندر بھی ہوتا ہے، ظرف برتن کو بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جیسا برتن بنتا ہے کمہار کے ہاتھوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آج کل کے کمہار و کمہاری ہیں تو یہ جانتے نہیں کہ ان ہاتھوں کا رول کیا ہے۔ ان کے چاک پہ مٹی پڑی رہ جاتی ہے، وہ ہاتھ دے نہیں پاتے، دیتے ہیں تو بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا اتنا وقت کھا لیتا ہے کہ بچے کی طرح وقت ہی نہیں ہے دینے کے لیے۔ تو پھر وہ مٹی کے ڈھیلے بنتے ہیں، ہائیلی یوز لیس آبجیکٹس، جسے آپ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دے کین بی انسٹرومنٹس ان دی ہینڈس آف ایگریسرس۔ اس بات کو سمجھیے گا، وہ مٹی کا ڈھیلا جو ہے وہ پتھر بن کے استعمال کیا جاتا ہے، ایگریسرس کے ہاتھوں میں جاتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی، کیونکہ کمہار نے تو اسے کوئی شیپ ہی نہیں دیا، وقت ہی نہیں تھا بچوں کے لیے میرے پاس۔ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ، سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں۔ یہاں سجدہ ریز سے مطلب کیا ہے کہ دے ہیو سبمٹڈ۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ستاروں کے مسلح کہاں ہیں اور وہ کہاں سجدہ کرتے دکھ رہے ہیں۔ تو یہاں یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں دے آل سبمٹ۔ یہاں سجدے سے مراد سبمٹ کا ہے، سبمٹ ٹو ڈیوائن لاز، اور تکبر یعنی سرکشی نہیں کرتے۔ دیر از نو ریبیلیون، کوئی گھمنڈ نہیں ہے کہ میں کیوں سنوں، میں تو اپنی زندگی گزاروں گا، اٹس مائی لائف، وہ والے سلوگنس اس میں نہیں ہیں۔ اور جو رب ہے اس سے ڈرتے ہیں، اور سرخ رنگ سے میں نے لکھا ہے کہ جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ دے ڈو واٹ دے آر کمانڈیڈ۔ جو حکم ہے کریٹر کا، جو قانون ہے، اسی کے حساب سے وہ کام کرتے ہیں۔ انسان کے پاس چوائس ہے، ان کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اب جب یونیورس کے لیے لاز ہیں تو کریٹر نے ہمارے لیے بھی کچھ لاز بنائے ہوں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، یعنی اتباع کریں گے، فالو کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے یہ ورڈس کہ میرے پاس سے جو بھی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، یعنی وید والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے ٹائمز میں جو بھی بک آئی تھی، چاہے وہ وید ہو جیسے میں نے کہا، وہاں سے لے کے قرآن تک، جس زمانے میں جو کتاب آئی ہے، جو اس کو فالو کرے گا، یہ ایک اہم چیز ہے جسے ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ اسکرپچرز کو فالو کرنے والوں کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا، یعنی آپ اپنے حال میں کمفرٹیبل ہوں گے۔ حال میں کمفرٹیبل بات میں نے اس لیے کہی کہ خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے، رنج پیچھے کا ہوتا ہے،
جب حال میں آپ جیتے ہیں تو آپ کے لیے نہ خوف ہوتا ہے نہ رنج ہوتا ہے. یہ ایک بہت ہی سمپلسٹک اسٹیٹمنٹ ہے بٹ اٹ کیریز سم میننگ. پھر یہ کہا گیا کہ جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے. یہ اس لیے خطرناک پوائنٹ ہے کیونکہ کفر و کذب ایک ساتھ آیا ہے. کفر کرنے والے اور جھٹلانے والے. کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کا جو مادہ ہے کافارا کافرے کا، اس کا مطلب ہے انکار تو ہے ہی کہ میں زبان سے انکار کر دوں کہ کوئی ایشور نہیں ہے، کوئی برہما، کوئی اللہ، کوئی گاڈ، کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی چیز کو ڈھانک دینا، چھپا دینا، پیٹھ پیچھے ڈال دینا، یہ سب کفرہ میں آتا ہے. اور جھٹلانے کا ایکسپلینیشن میں آپ کو بتا چکا کہ وہ سچائی کو بھی مانتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے عمل میں اس کا ریفلیکشن نہیں ہے. تو اگر ہمارے عمل میں قرآن کا ریفلیکشن نہیں ہے تو ہم جھٹلا تو رہے ہی ہیں اسے، حالانکہ ہم نے بھی اس کو پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے، لپیٹ کے ڈھک کے اوپر رکھ دیا ہے. اور صرف فزیکلی نہیں ڈھکا، اپنے عقلوں سے بھی ڈھک دیا ہے، کیونکہ بچپن سے ہم بچے کو، اور آپ کی میجورٹی جو مسلمس اپنے آپ کو کہتے ہیں مستمید، ان کو بچپن میں جو پڑھایا گیا ہوگا اس کو ناظرہ قرآن کہا جاتا ہے. یعنی آپ قرآن کو دیکھ لیجئے، اس کے الفاظ کو پہچان لیجئے، ان کو پروناؤنس کرنا سیکھ لیجئے، لیکن مطلب کیا ہے نہیں پتہ، بچپن سے آپ کو نہیں پڑھایا جا رہا. اور کبھی ہم اس طرح نہیں سوچتے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے، یا میں خاص طور سے اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ ہم بچپن سے بچے کو ایک ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ نہیں کرا رہے کہ یو کین ریڈ سم تھنگ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. چلتا ہے. یہ کیا ٹریننگ بچے کو ہم بچپن سے دے رہے ہیں؟ اور وہ بھی اس کتاب کی جس کو ہم بک آف گائیڈنس کہتے ہیں، کتاب ہدایت. یٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. ڈونٹ یو فائنڈ اٹ فنی؟ کیا یہ مزہ کا خیز بات نہیں لگتی اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ ہم ایسے لوگ ہیں جو جس کتاب کو کتاب ہدایت کہتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر اپنی زندگی میں چاروں طرف جو ہمارے لوگ ہیں ان کو کیا سمجھیں گے؟ ان سے کیا رشتے بنائیں گے جب اللہ کی کتاب سے رشتہ نہیں بنا سکے؟ اس لیے آج سارے رشتے ہمارے کمزور ہیں. کوئی رشتہ ہے ہی نہیں سوائے ایک رشتے کے، اور رشتہ ہے مال کا. مجھے معاف کیجیے گا اس جسارت کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آج کے مسلمان کا کلمہ ہے لا الہ الا المال. اصل بھگوان تو وہی ہے، اصل رب تو میرا وہی ہے، کیونکہ وہی میرا کام چلا رہا اور اسی کی تلاش میں سرگردہ ہوں، مارا مارا پھر رہا ہوں. مجنوں بھی کیا دوڑا ہوگا لیلا کے پیچھے جو میں مال کے پیچھے دوڑتا ہوں. اس کے لیے کبھی آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ ماں کو مار دیا، باپ کو مار دیا، بہن کو مار دیا، بھائی کو مار دیا. کیوں؟ پیسے نہیں دے رہے تھے. کبھی موبائل ریچارجنگ کے پیسے نہیں ملے، کبھی گیمنگ کے لیے اچھا موبائل نہیں ملا. ہم سب کچھ بھول گئے کہ اس ماں نے میرے لیے کیا کیا تھا، کتنے دن پیٹ میں رکھا، اپنا خون پلایا. اس باپ نے کیا کیا محنتیں میرے لیے کی ہیں. اینڈ ہاؤ دے فیسیلیٹیڈ مائی ویری ایگزسٹنس. مجھے احساس نہیں ہے، کیونکہ احساس پیدا ہی کہاں ہوا ہے، ڈیولپ ہی نہیں ہوا. خیر، تو یہاں یہ بات اس لیے اہم ہے کہ جھٹلانے والے اور انکار کرنے والے سب کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے، کریٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم کے لوگ ہیں، نرک پہ جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. دیر از نو اسکیپ. میں نے جب قرآن سمجھنا شروع کیا تو یہ وہ آیتیں تھیں جنہوں نے مجھے ہلا دیا تھا، اور آج بھی میرے گوز بمس آتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب میں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو یعنی سوچ کے ڈر لگتا ہے کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. ہم نے زندگی کس طرح گزاری، ہمارا انجام کیا ہوگا. ہم کچھ بھروسوں پہ، کچھ بدگمانیوں پہ اور خوشگمانیوں پہ زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہے خوشگمانی؟ امت محمدیہ جنت میں جائے گی. ہم پہ تو جنت واجب ہے، حق ہے ہمارا. جس زبان نے کلمہ پڑھ لیا اس پہ جہنم حرام ہے. بچپن سے یہ فیڈ کیا گیا تو کام کہاں سے کریں گے؟ جب ایک کرپٹ ٹیچر بچے کو بتا دیتا ہے وہ تو فکر مت کر، تجھے ٹاپ کرا دوں گا میں، تو جا ذرا میرے گھر کا کام کر، یہ دودھ لیا، سبزی لیا، سامان لا. اور ہوتا ہے ایسا.
لیکن انجسٹ سسٹم میں ہوتا ہے، جو سب سے جسٹ سسٹم چلانے والا ہے، جو جسٹس کو انشور کرتا ہے، اس کا نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو آپ کو حکم دیتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں 90 میں، جس کو ہر جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر ایک مزیدار بات یہ ہے کہ ہماری میجورٹی یہ سمجھتی ہے خطبہ ختم ہو گیا، کھڑے ہو جاؤ۔ میں ابھی پڑھتا ہوں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، کھڑے مت ہوئیے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ چلو کھڑے ہو جاؤ۔ اس نحل 90 کا پہلا حکم کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یامر بالعدل، ڈو جسٹس۔ اور عدل کے مادے میں اعتدال بھی شامل ہے، یعنی مڈل پاتھ، بیچ کے راستے پہ چلو، ایکسٹریمز اوائڈ کرو، اینڈ آلویز ڈو جسٹس۔ انصاف حکم ہے اللہ کا، اگر میں انصاف نہیں کر رہا تو میں اللہ کی آیتوں سے یا تو کفر کر رہا ہوں یا جھٹلا رہا ہوں۔ جسٹس ہر جگہ ہے، رشتوں میں جسٹس ہے۔ میں نے انصاف کیا بیٹا ہونے کا، بیٹی ہونے کا، شوہر ہونے کا، بھائی ہونے کا، پڑوسی ہونے کا، سٹیزن ہونے کا، اپنے ملک کا انصاف کیا ہے میں نے کیا؟ پروفیشن میں، جاب میں، ریسپانسبلٹیز میں، باس ہے یا نہیں ہے، سی سی ٹی وی ہے یا نہیں ہے، مجھے اپنی روزی حلال کرنی ہے۔ آج کتنے لوگ حلال روزی کے کنسیپٹ سے واقف ہیں کہ حرام لقمہ اپنے بچوں کو نہ کھلائیں؟ آئی مسٹ ارن مائی بریڈ، اپنی روزی کو میں محنت سے کماؤں۔ آج یہ چاہتے ہیں یار کم محنت سے کہیں کام چل جائے نا، شارٹ کٹ بتاؤ نا، کوئی شارٹ کٹ بتا دو بنا محنت کے مل جائے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، کریٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جو محنت کرو گے وہی تمہارا ہے، باقی جو پاتے ہو اس کو منع کیا گیا ہے۔ میسر سے جب روکا گیا ہے خمر کے ساتھ، تو ایزی منی از میسر، جس کو آپ محنت سے نہیں کماتے، اور اس میں سب سے پاپولر ایزی منی آج کے زمانے کی ڈاوری اور جہیز ہے۔ ایک پیراسٹزم ہے، میل پیراسائٹ لگ گیا ہے فیمیل کی فیملی کے اوپر، پورا اس فیمیل کو نہیں، اس کی پوری فیملی کو چوس لیا۔ اور یہ سب کام ہم دینداری کے ساتھ کرتے ہیں، نکاح میں سنتی کارڈ پہ لکھ کے کرتے ہیں، مہر آدھی آدھی کرا لیتے ہیں۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ مہر دینے سے پہلے چھونا مت، ہم کہتے ہیں نفس معجل، نفس معجل۔ ثابت کر دیجئے قرآن میں کہا ہے یہ نصف نصف، یہ آپ نے آدھا مال بچایا اور وہ بھی کہا بیوی سے دیکھنا دے دوں گا بھی، ہاں ٹھیک ہے، وہ بیچاری کیا کہے گی؟ تو یہ سب دھندے چل رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ علیم نہیں ہے، وہ ہر وقت ساتھ ہے۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں پہ بھی وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کریٹر از آلویز ود یو، کبھی یہ مت سوچیے گا کہ وہ ساتھ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ آیت میں نے اس لیے رکھی ہے کہ ہم سب سمجھ لیں اس بات کو کہ قرآن ہم پہ فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک کلمات، بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو پہنچانا ہے۔ فرض علیک القرآن بہت صاف بات ہے، قرآن فرض ہے، یعنی قرآن کا ہر حکم فرض ہے۔ تو جو جو چیز قرآن میں کہی گئی ہے اگر میں مسلم ہوں تو مجھے کرنی چاہیے۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل و فکر کے حوالے سے سبق لیں۔ یہ آیت میں نے اس لیے چنی ہے، یہ قرآن کا پرپز آف ریویلیشن بتاتی ہے۔ مقصد نزول کیا ہے؟ مقصد نزول لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں۔ اب دیکھیے پھر ایک آئرونیکل سچویشن ہے، قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کری کہ لوگ اس کی آیت پر فکر کریں، غور کریں۔ ہم تو پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، غور و فکر کہاں سے کریں گے؟ اینڈ یٹ وی آر ہیپی کہ امت محمدی جنت پکی، فرنٹ سیٹ۔ یہ جب تک قرآن سے نہیں جوڑیں گے یہ غلط فہمیاں نہیں ٹوٹیں گی، کیونکہ یہ صدیوں سے ہمیں بچپن سے حلق میں ڈالا جاتا ہے، کانوں میں اڈیلا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان ماننا، جنتی ماننا، باقی سب کو کافر ماننا، کافر کہنا اور جہنمی کہنا، اس سے بڑی حماقت کچھ نہیں ہو سکتی۔ گریبان میں تو دھاکی ہے کہ ہم کفارہ کی زد میں آتے ہیں، تکذیب کرنے والوں کی زد میں آتے ہیں یا غافلین کی زد میں آتے ہیں۔ میں نے وہ آیت نہیں لی کیونکہ وقت کم تھا۔ جو آیات سے غافل ہے اللہ کی، ان کے لیے بھی جہنم قرآن کہتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ اے نبی، یعنی ریڈر سے بھی بات کہی جاتی ہے اور پروفیٹ سے بھی
ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین یعنی اطاعت اور قانون، سبمیشن اینڈ لا کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کرو. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. یہ فلاسفی ہے قرآن کی کہ سب سے پہلے تم خود مسلم بنو. امپلیمنٹ دی ڈیوائن گائیڈنس فرسٹ آن یور سیلف. اور یہ کام پروفیٹ سے بھی کہا گیا، اور پروفیٹ نے بھی جب ریویل ہوئی اسکرپچر تو اپنے آپ اس پہ عمل کیا اور عمل کر کے دکھا دیا. ہم سب واقف ہیں اس بات سے. ہی واز قرآن ان ایکشن. پروفیٹ جو تھے پورے قرآن تھے، مجسم قرآن تھے. انہوں نے ہر وہ کام کیا جو قرآن میں لکھا ہوا، ہر وہ بات کہی جو قرآن میں. اور اگر ان سے منسوب کوئی ایسی بات ہے جو قرآن میں نہیں ہے تو پھر ایک نیچرلی اسے کوشچن مارک. تو سب سے پہلے خود مسلم بنیے، یعنی جو گائیڈنس ہے پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیجیے. اس سے جو آپ کی پرسنالٹی بنے گی، جو آپ کا کیریکٹر بنے گا، جو مینرزم آئے گا، جو محبتیں آئیں گی انسانیت کے لیے، اس سے آپ خود مقبول ہو جائیں گے، پسند کیے جائیں گے، جیسے پروفیٹ کے ساتھ ہوا. آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق آپ کو لوگوں میں مقبول کرتا تھا. آپ نے کانفرنسز نہیں کری تھی، آپ کا کیریکٹر تھا جس سے لوگ متاثر ہوتے تھے. آج بھی کوئی اچھا آدمی آپ کو مل جائے اور اچھی عورت مل جائے تو آپ متاثر نہیں ہوتے کیا؟ دل خود اس کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ اسپریچول لنکیجز ہیں. آپ نوٹ کیجئے گا کچھ لوگوں سے آپ جسٹ فار نو ریزن ریپلسو فیل کرتے ہیں، ان سے ملنے کو دل نہیں چاہتا. اس کا مطلب ہے صحیح کچھ گڑبڑ ہے اندر جو ابھی سامنے نہیں آئی ہے. اور جہاں دل ملتے ہیں وہاں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے ملوں، اس کی صحبت میں زیادہ رہوں. اسی بیسس پہ ایک بندی اللہ کے کرنے کے لیے یہ کلمہ بنا جس کو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ، غور کیجئے، یہ کلمہ جو شہادت کا کلمہ ہے، گواہی کا اللہ کی، یہ انکار سے شروع ہوتا ہے. اٹ اسٹارٹس ود اے نیگیشن. لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے. مقصد کیا ہے اس کا؟ بریفلی ہم کہیں کہ جتنے اللہ میاں آپ کی زندگی میں بیٹھے ہوئے پہلے ان کو ہٹا دیجئے، اس کے بعد اللہ میاں کی استھاپنا ہوگی. جب آپ کلاس روم میں پڑھانے جا رہے ہیں تو پہلے بلیک بورڈ صاف کر دیجئے، پھر لکھیے گا. کلٹرنگ ہٹائیے پہلے. ہم سب کی زندگی میں بہت سارے اللہ ہیں. ہمارے بڑے بھی ہمارے اللہ ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی، ہمارے کسٹمز، خاندانی رسم و رواج. اور ان چھوٹے اللہ میاں میں سب سے بڑا اللہ میاں جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، خواہشات، مائی ڈیزائرس، جو میں کرنا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ میں اس کی سنتا ہوں، اس لیے چھوٹے اللہ میاں میں سب سے بڑا اللہ میاں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. میری تو ہمت ہی نہیں ہے ایسی بات کہنے کی. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پہ لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یہ پروفیٹ سے کہنا ہے کہ تم اس کو سیدھا راست دکھا سکتے ہو؟ نیور. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. ہیومن لیول پہ بھی نہیں ہے. یہ جو اپنے ڈیزائرز کے پیچھے چلتے ہیں، قرآن ان کو ہیومن لیول پہ بھی نہیں مانتا ہے، کیونکہ ہیومینٹی کا پہلا پہچان جو ہے وہ کنسرن ہے فار ون انادر. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یہ اس زمانے کے شعر ہیں جس زمانے میں شاید ہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بن رہا ہوگا. یہ اس زمانے کے شعر ہیں، اس لیے آج بہتوں کو عجیب سے لگیں گے یہ کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، لو فار ون انادر، ایک دوسرے سے کنسرن، ایک دوسرے سے محبت. اور اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ یہ پریشان ہے تو ہو، میرے دھرم کا تو نہیں ہے نا. یہ نہیں ہے انسانیت میں. انسان وہ ہے جس کی محبت سب کے لیے ہو اور جس کی نفرت کسی کے لیے نہ ہو، صرف اپنے برے کرموں کے لیے ہو. یہ ہے انسان. اور کریٹر ایسا ہی انسان اس دنیا میں بنانا چاہتا تھا. جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا تابع، یعنی احکامات پر عمل کرنے والا ہو جاؤ، تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا تابع ہو گیا. اللہ نے ابراہیم سے کیا کہا؟ اسلم، سبمٹ. قال اسلمت لرب العالمین، آئی سبمٹ ٹو دی لارڈ آف دی ورلڈس. میں اس کریٹر کے سبمیشن میں چلا گیا. یہ ہے بندگی جو حضرت ابراہیم نے کی اور جس کے لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے. ابراہیم کو ہمارا باپ کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کو، اور ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کا قرآن حکم دیتا ہے. ملت ابراہیم، ابراہیم کا راستہ. تو
تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ واٹ اٹ مینس ٹو بی اے مسلم. سبمیشن، چیری پکنگ نہیں جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے کہ 4-5 احکامات چن لیے قرآن سے. ہمارے لیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اللہ کا حکم ہے اور باقی احکامات ہیں ہی نہیں. 3.5 آیتوں کا اسلام ہے جو پریکٹس ہوتا ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آ جاتا ہے، اور تازہ ایڈیشن جو عمرہ ہے وہ بھی آئے گا. 3.5 آیتیں. یہاں یہ نوٹ کر دوں، میں ہر جگہ کہتا ہوں یہ ڈسکلیمر کہ ان میں سے کسی چیز کی اہمیت سے مجھے انکار نہیں ہے. صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز. لیکن کیا اسلام یہی ہے؟ کیا 6,500 سے زیادہ آیات قرآن کی صرف اسی پہ فوکس ہیں؟ اور یہ جن آیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے، تم نے نیچر ایکسپلوریشنس نہیں کیے، تم نے تفکر تدبر نہیں کیا. یو نیور پونڈرڈ اپون دی ورسز آف دی قرآن ایز ویل ایز آف دی یونیورس. واٹ یو ڈڈ؟ یہ آیتیں کہاں گئیں؟ اور ابھی کچھ احکامات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جلدی جلدی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ کے نظام امن میں آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا اس کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اب یہاں 2 چیزیں میں سمجھانا چاہوں گا. یا ایھا الذین آمنوا قرآن بہت جگہ ایڈریس کرتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان جو لاتا ہے اس کو ہم مومن کہتے ہیں نا. ایمان کے مادے میں الف میم نون ہے، یعنی امن. اور مومن اس کو کہا جاتا ہے جو امن کا ضمانتی ہو، دی گارنٹر آف پیس. اللہ کا نام المومن اسی لیے ہے کیونکہ اس کے سسٹم میں پیس ہے. مومن کا مطلب سمجھ لیجیے حقیقت میں کیا ہے. دی گارنٹر آف پیس، امن کا ضمانتی. اس کا ثبوت ہم یہ دیتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی تمہارے اوپر سلامتی ہو، پیس اپون یو. اٹ از اے مشن اسٹیٹمنٹ کہ میری طرف سے تم شانتی میں ہو، سکون میں ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا. دوسرا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام کہ ہاں میری طرف سے بھی تم پہ شانتی ہے، امن ہے، سکون ہے. ڈونٹ وری، ڈونٹ بی افریڈ، مجھ سے ڈرنا مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا. وہ بات ہو رہی ہے کہ سلام کرنے کے بعد ہم ایک دوسرے کو جو چونا لگانے کو، ٹوپی اڑانے کے کام کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں. نہ مومن سمجھتے ہیں، نہ اسلام سمجھتے ہیں، نہ اسلام سمجھتے ہیں، نہ مسلم سمجھتے ہیں. کیونکہ وہ غور و فکر کی عادت ڈالی دی گئی. قرآن سمجھا نہیں. قرآن ہمارے لیے بند ہے. ہمارے لیے بند ہے قرآن لگ بھگ 1000 سال سے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو. یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، ٹوٹل سبمیشن. اب اس کی ترکیب کیا ہے؟ کسی ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ اپنی ایج کے کسی ایک حصے میں ہم پورے قرآن پہ عمل کر ہی نہیں سکتے. جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے قرآن کی وہ آیتیں جو فیملی لائف سے ریلیٹڈ ہیں، پیسے سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ان پہ لاگو ہی نہیں ہوتی. یعنی ہمارے ہر لائف اسپین، لائف اسفیئر کے لیے الگ الگ قرآن کے احکامات ہیں جن کو ہمیں ریسپیکٹیو اسٹیج میں اپنی اور اسفیئر میں عمل کرنا ہے. اس کو میں اگر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ لاؤں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روز صبح اٹھ کے میرے سارے کام اگر اللہ کے احکامات کے حساب سے ہوتے ہیں تو میرا اس دن کا اسلام مکمل ہو گیا، میرا اس دن کا مسلمائزیشن کمپلیٹ ہو گیا. اور میں شام کو اب ایسے سو رہا ہوں کہ میں مسلم ہوں. اگر مر گیا تو میں مسلم مرا، اور اگر صبح اٹھ گیا تو پھر ایک نیا دن، نئے چیلنج، نئی پرابلمس، ان سب کو مجھے ہینڈل کرنا ہے ایز پر دی قرآن. اب یہ کام آپ بنا قرآن کو سمجھے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور سمجھ نہیں، ٹیکسٹ بک کی طرح سمجھنا ہے، نوٹس بنانے ہیں، ریمائنڈرز لکھنے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بنانے ہیں کہ مجھ سے کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. وی ہیو ٹو پریپیئر ان فیکٹ ایکسرسائز بکس فار قرآن، احکامات کو سمجھنے کے لیے. لوگوں جو اس کی ترکیب کیا بتائی گئی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں جو تمہاری طرف سے نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے اس کو فالو کرو. اور آگے دوسری بات کیا گئی ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور اولیاء کے اتباع مت کرنا، کسی اور سرپرست کی کسی دوست کو سبمٹ نہیں کرنا، سبمٹ صرف اس کو کرنا. اتبعوا، یہ دیکھیے حکم ہے اللہ کا، حکم کا صیغہ ہے اتبعوا. جس طرح اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو فالو کرنا. یو ہیو نو چوائس اگر اچھا انجام چاہتے ہو، ادروائز یو آر فری کہ منمانی زندگی گزارو. یعنی فالوئنگز 2 ہیں، وحی کی یا ہوا کی.
اللہ کے احکامات پہ چلیے یا من مرضی گزاریے زندگی، جیسا چاہیں کریں، کوئی نہیں روکے گا، کسی کو حق بھی نہیں ہے روکنے کا، لیکن جیسا کریں گے بھگتنا وہی پڑے گا انسان۔ اللہ کے احکامات کو ریجیکٹ کریں گے تو اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ نرک واسی ہیں، جہنمی ہیں، وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے اگر ڈیوائن آرڈرز کو، گائیڈنس کو فالو نہیں کرتے۔ اب یہ میں نے چھوٹے چھوٹے وہ احکامات لیے ہیں قرآن کے جو ہماری عبادتوں کا حصہ نہیں ہیں، کیونکہ ہماری عبادت ہے جو صوم صلات تک یہاں کیا کہا جا رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت کے لیے، تکریم کے لیے پیدا کیا۔ اگر میں مسلم ہوں تو مجھ پہ بائنڈنگ ہے کہ آئی مسٹ ریسپیکٹ ایوری ہیومن بینگ، کسی مذہب کا، کسی دھرم کا، کسی زبان کا، کسی جاتی کا، کسی ریجن کا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، سب آ گئے بنی آدم میں، چلڈرن آف ایڈم۔ ہمیں ہر انسان کی عزت کرنی ہے، یہ حکم ہے، لقد کرمنا بنی آدم۔ اور جب ہم کسی انسان کی عزت کرتے ہیں تو اس کے فیتھ کی، اس کی آئیڈیالوجیز کی، اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس، ہر چیز کی عزت کرتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ہر چیز کی عزت کرنی ہے۔ اور میرے بندوں سے کہو، دیکھیے یہ بڑی اہم آیت ہے کہ قل لعبادی یقولوا التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے جب بولے اچھا بولے، قول احسن، بیلنسڈ، متوازن، خوبصورت۔ whenever you speak بیسٹ آف دا اسپیچ۔ اور یہ قرآن کا ایسا حکم ہے کہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ جہاں حرام کھانے سے قرآن منع کرتا ہے، وہ ایکسیپشنل کنڈیشنز میں حرام کھانے کی بھی گنجائش دی گئی ہے، اگر زندگی بچانی ہو، بغاوت کی نیت نہ ہو، یہ قرآن کہتا ہے۔ یہاں ایکسیپشن نہیں ہے، ہر کنڈیشن میں کوئی آپ کو کتنا برا کہے، آپ کے اللہ رسول کو برا کہے، آپ کو برا نہیں کہنا اگر آپ مسلم ہیں۔ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، ریٹورٹ کرتے ہیں تو آپ مسلم نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی اس آیت کو جھٹلا رہے ہیں آپ۔ یقول التی ہی احسن۔ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے انہیں گالیاں نہ دو، یعنی دوسروں کے خداؤں کو برا نہیں کہنا ہے ہمیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور یہ لقد کرمنا بنی آدم کا بھی حصہ ہے کہ جب آپ انسان کی عزت کریں گے تو اس کے دھرم کی، اس کے فیتھ کی عزت کریں گے آپ۔ یہ بائنڈنگ ہے آپ کے اوپر کہ ان کے خداؤں کو برا مت کہو۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں آئے تھے سب بنی آدم کا حصہ ہے، تو ان کی ہمیں عزت کرنی ہے۔ اسی لیے میں اپنی بات بتاؤں آپ کو، میں اسے اکثر شیئر کرتا ہوں کہ میں کبھی رام نہیں کہتا، شری رام کہتا ہوں، اور عقیدت سے کہتا ہوں، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے۔ دوسرے جتنی یہ بڑی ہستی گزری، کیا پتہ وقت اپنے وقت کے پیغمبر ہوں، کیونکہ قرآن ہمیں سب کے بارے میں تو نہیں بتاتا۔ بہت سے پیغمبروں کو خدا بنایا گیا، کیا ہم حضرت عیسیٰ کی عزت نہیں کریں گے کیونکہ ان کو ایک فیتھ جو ہے وہ گاڈ مانتا ہے؟ مانے، بہت اچھی بات ہے، آئی ہیو نو پرابلم، کیونکہ یہ بھی قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کا عقیدہ کچھ بھی ہے، فیتھ بھی کچھ بھی ہے، وہ آپ کو برا بھی کہتا ہے تو بھی آپ کو اس سے عزت کرنی ہے۔ تو قرآن ٹیچز اس ٹو لیو اے ٹالرنٹ لائف، اے لائف فل آف لو اینڈ افیکشن ٹورڈس ایوری باڈی۔ اس کی عقیدے، اس کے فیتھ، اس کی ڈیڈس، اس کے عمل اس کے ساتھ ہیں، اس کا حساب وہ دے گا۔ وائی آئی شوڈ بادر، مجھے کیوں درد ہو رہا ہے بھائی کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کرنے دیجیے۔ ہاں اگر اس سے آپ کا رشتہ ہے، اچھا ہے، تو آپ اس کو جو چیز ٹھیک سمجھتے ہیں آرام سے بتا دیجیے کہ لک یہ بھی ایک ویو ہے، تم دیکھ لو، اگر تمہیں اچھا لگے تو دیر از نو کمپلشن، نتھنگ بیونڈ دیٹ۔ بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی دشمنی پڑی ہوئی تھی وہ بہترین دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں جو ثابت قدم رہتے۔ یہ قرآن کا ایک حکم ہے کہ برائی کا جواب کبھی برائی سے مت دو، بہترین بھلائی سے دو۔ اور تم ایسا کرو گے تو دیکھو گے جو تمہارے بدترین دشمن تھے وہ تمہارے بہترین دوست بن گئے۔ لیکن سب سے کروشل چیز آخر میں کہی گئی کہ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی سوائے ان لوگوں جو صبر کرنے والے ہوں۔ اور یہ صبر عربی کا صبر ہے، اردو کا صبر نہیں ہے۔ اردو کے صبر میں گیو اپ کا سینس ہے، ہاتھ پر ڈال دیے۔ عربی کے صبر میں پیشنس کے ساتھ پرزیویرنس بھی ہے، ڈٹے رہو۔ صبر کس بات پہ رکھو کہ برائی مستقل میرے ساتھ ہو رہی ہے، اس پہ صبر رکھو، لیکن ڈٹے کس چیز پہ رہو کہ میں اس برائی کے بدلے میں بھلائی کروں گا، میں اس کے بدلے میں بھلائی ہی کروں گا، میں کرتا رہوں گا ٹل دی ادر پارٹی گیوز اپ۔ اور یہ ہوتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے،
آپ برائی کے بدلے میں بھلائی کرتے رہیں تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص، وہ فرد یہ سوچتا ہے کہ یار واٹ دی ہیل، میں اسے کتنا برا کہتا ہوں، برائی کر رہا ہوں، یہ کبھی پلٹ کے مجھے نہیں کہتا، سم تھنگ از رانگ ود می. یہ جو ڈیپینڈنس ہے، یہ جو واپسی ہے، یہ ونیبل ہوتی ہے، یہ پرماننٹ ہوتی ہے. کیسے ہوئی؟ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے کے. آپ ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو کبھی سولوشنز نہیں نکلیں گے. ہسٹری گواہ ہے، آج بھی گواہ ہے. بناتے رہیے اسٹریٹجیز، نتھنگ ول ورک. واٹ ورکس از دا ڈیوائن رول. اگر اس پہ ایمان ہے تو عمل یہ ہونا چاہیے کہ برائی کا، ہم دیکھیے پڑوس کے جھگڑے، خاندانوں کے جھگڑے، دیورانی جٹھانی کے جھگڑے، ساس بہوؤں کے جھگڑے، کیا کیا جھگڑے نہیں ہیں ہمارے گھروں کے اندر. سوسائٹی کی تو بات دور کی گئی. ایگوز، میں، میری کیوں نہیں سنی، مجھے عزت کیوں نہیں ملی، میرا نام نیچے کیوں لکھا گیا، اینڈ سو آن. ہمیں سمجھنا تو یہ چاہیے کہ وی ڈونٹ ایگزسٹ. اور آپ سائنٹیفکلی بھی میں بتاؤں آپ کو، وی ڈونٹ ایگزسٹ. اس پورے سولر سسٹم میں زمین کتنی، اس زمین پہ لینڈ ماس کتنا، اس پہ جتنی پاپولیشنس ہے اس میں حضرت انسان کتنے، تو یہ تو نیگلیجیبل کوانٹٹی ہو گئی میتھمیٹکس کے اصول سے بھی. تو یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہم ہیں، ورنہ تو ہم ہے ہی نہیں. اور اس نہ ہونے پہ اہنکار یہ کہ میں، تو یہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ اٹ. اب یہ سورہ نحل کی وہ 90 آیت ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، لیکن اس کو میں اسکپ اپ کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. لیکن یہ 3 بڑے حکم دیتا ہے ہمیں کرنے کا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. انصاف کرو، احسان کا رویہ رکھو، اور جو پاس والے ہیں انہیں دو. اب دیکھیے یہاں پہ یا کہیں پہ بھی قرآن میں ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس اگر مسلمان ہو تو ان کا دو. ایتاء ذی القربی میں انسان ہی نہیں، پاس کی ہر چیز آ جاتی ہے. وہ سوکھی زمین بھی آ جاتی ہے جس کو آپ پانی دیتے ہیں یا جس میں کوئی گرینری لگا کے اس کو آپ گرین کر دیتے ہیں. آپ کے وہ جانور بھی آتے ہیں جن کو بھوکے جانور کو آپ کچھ کھلا دیتے ہیں. جو بھی پاس ہے آپ کے، سورج کی رینج میں جو بھی ہے اس کو روشنی سورج پہنچاتا ہے، وہ اس کی کریشن ہے. یونیورس کی ہر چیز کے ہر بینیفٹس. ہوا کا کوئی مذہب نہیں ہے، پانی کا کوئی مذہب نہیں ہے، نیچرل ریسورسز کے کوئی آئیڈیالوجیز نہیں ہیں. اے اسٹارچ از اے اسٹارچ، اے گلوٹن از اے گلوٹن. لیکٹوجن الرجی اگر ہے تو وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کے ڈائجسٹو سسٹم کی سینسٹیوٹیز کے اوپر ہے، اس کے دھرم، اس کی سوچ، اس کی کلر، اس کی لینگویج پہ نہیں ہے. نیچر از ناٹ ڈسکریمنیٹری، وی آر ڈسکریمنیٹری. یہ ہمارے ذہن کی پریشانیاں ہیں، ذہن کی بیماری ہے. یہی ذہن ہے جو کام کو چھوٹا اور کام کو بڑا کہتا ہے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، جو ذہن اس کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ ذہن چھوٹا ہوتا ہے. ورک از ٹو بی ریسپیکٹڈ. کم از کم حرام خور تو نہیں ہے وہ آدمی، حلال خور ہے، محنت کر رہا ہے. نو جاب از مینیل. احسان کا طریقہ آپ دیکھیے، یہ بہت بڑا حکم ہے اللہ کا، عبادت ہے بہت بڑی. اللہ احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اللہ کی رحمت احسان والوں کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی 2 کتنے اہم چیزیں ہیں جس کی ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جا ہم سے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کروں گا اور میری رحمت، مائی مرسی ول آلویز بی ود یو. صرف کیا کنڈیشن ہے؟ واحسنو، ڈو گڈ ٹو ادرس. دوسروں سے اچھا کرو، زبان سے، ہاتھ پیروں سے، مال سے. ڈو گڈ ٹو ادرس. ایتاء ذی القربی اسی کا حصہ ہے. جو پاس والا اسے دے. ایک لیکچر میں مجھ سے اسٹوڈنٹس میں بات ہو رہی تھی، وہ ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ سر ہمارے پاس اگر کچھ نہ ہو تو کیا دیں. اسپونٹینسلی میرے منہ سے جواب نکلا. میں نے کہا بیٹے ایک میٹھا بول اور مسکراہٹ تو ہے، یہ بہت ٹینشنز دور کر دیتی ہے. لوگوں سے اچھا بولو، مسکرا کے بولو. لوگ تمہیں ایک اچھا سمجھے انسان کہ یہ میرے دکھ درد کو سن لیتا ہے اور پھر اس کو دوسروں سے شیئر کر کے مجھے مذاق نہیں بناتا. یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. اس لیے آج کوئی کسی سے اپنا درد، اپنا غم ہلکا کرتے ہوئے گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں کس سے کہہ دے، کہاں سوسائٹی میں میرا مذاق اڑے. ہم یہ بھروسے بھی کھو چکے ہیں جو بیسک ہیومن ویلیوز ہیں. دا ٹرسٹ.
If somebody is sharing something with you, you must be trustworthy. آپ امین ہونے چاہیے کیونکہ آپ اسی رسول امین کی امت کہتے ہیں نا جس کے نام پہ آپ جنت کے متمنی ہیں. اس رسول کا اخلاق کردار معاملات تو لے آئیے ذرا. سیلیبریشن سے کچھ نہیں ہوتا. 12 ربیع الاول منگائیے, اونٹ پہ چڑھ جائیے, مذاق بنتے ہیں, آپ مذاق بناتے ہیں, سر جھکتا ہے ہمارا شرم سے کہ جس رسول کے میسج کو بھول گئے, اس کا کیریکٹر کردار معاملات نہیں بھول گئے, اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم وی بلیو ان سیلیبریشنس, اپنی برتھ ڈے سے لے کے پروفیٹ کی برتھ ڈے تک. دیٹس ناٹ دا لاجیکل وے. سوچیے, آپ تو عقل والے ہیں ہم سب, اور ہم تو پڑھے لکھے بھی ہیں. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں, شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے. اس آیت کو میں نے اس لیے چنا کہ جب ہم کسی ڈیزرونگ کو کچھ دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم خیرات دے رہے ہیں, چیریٹی دے رہے ہیں. ذرا نوٹ کیجیے قرآن کی لینگویج کو. مسافر کو اس کا حق دو, مسکین کو اس کا حق. یعنی جو پیسہ آپ کو ملا ہے وہ آپ کا نہیں ہے, اس پہ حق ہے دوسرے لوگوں کا, پاس والوں کا حق ہے. پاس والے آپ کے ریلیشن شپ میں بھی پاس ہو سکتے ہیں, خاندانی طور سے بھی پاس ہو سکتے ہیں, جیوگرافیکلی فزیکلی بھی پاس ہو سکتے ہیں. یعنی ورک پلیس پہ جو لوگ ہیں آپ کے, وہ بھی آپ کے قربہ میں آتے ہیں, پاس والوں میں آتے ہیں. رشتہ دار بھی قربہ میں آتے ہیں, نیبرس بھی قربہ میں آتے ہیں. اور بڑے لیول پہ جائیے تو پورے شہر کے لوگ, پوری کنٹری کے لوگ, انٹرنیشنل لیول پہ چیریٹیز میں آپ پارٹ لیجیے اف یو ہیو سفیشینٹ منی. کیونکہ یہ ریپل ایفیکٹ سے چلنا چاہیے. سب سے پہلے پاس والے, پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد. اگر بہت کچھ کم ہے تو پھر انٹرنیشنل چیریٹی کو مت دیجیے, پہلے اپنے خاندان میں رشتہ داروں کو, آس پڑوس والوں کو دیجیے, ان کی زندگی آسان بنائیے. تو یہ حق ہوتا ہے, یہ ہمیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں. بچوں سے پوچھو, اچھا بیٹا تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ آئی وانٹ اے گڈ جاب, 5 figure سیلری. کیوں؟ آئی وانٹ ٹو لیڈ اے گڈ لائف, یو نو. آڈی چاہیے, برسی چاہیے, اچھی کالونی میں مکان چاہیے, جس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ ایک زمانے میں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا پڑھا تھا, ایڈریس ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ ود, ایسا پتہ جس سے آپ پہچانے جائیں. میں تو پرانی دلی کے چھتا نال بندان میں پیدا ہوا تھا, نہیں پیدا نہیں ہوا تھا, رہا تھا, پیدا تو بلی ماران میں ہوا تھا. How it matters what is your address? What is important? How you address people. How much you love them, how much you care them, irrespective of any discrimination or distinction. جو ہماری بنائی ہوئی ہیں, قرآن نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم نے ایک مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا. یہ پارٹیشنز ہم نے بنائے. We must demolish it. This is the high time. توڑ دیجئے یہ دروازے, یہ ساری حدود, یہ ساری دیواریں. اب دیکھیے یہ ہمارا آئینہ ہے جو آخر کی آیت ہے, میری آئی وائنڈنگ اپ ناؤ, بقرہ 85. دیکھ لیجیے گا گھر جا کے, اگر ٹرانسلیشن گھر میں ہو تو. تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو, دوسرے سے کفر کرتے ہو. ہم عمل کس پہ کرتے ہیں؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام, آنے والے رمضان تیاری شروع ہے. دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہوئے جتنی چیزیں میں نے بتائیں, اس سے ہمارے یہاں بائی اینڈ لارج کفر ہے. تو تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں. ٹیل می ون کنٹری جہاں مسلمان ذلیل و خوار نہیں ہے. کہیں اکانومک میجر سے ہے, کہیں سوشل سسٹم سے ہے, کہیں سسٹم آف گورننس سے ہے, کیونکہ ان کا کوئی شورا نہیں ہے, ان کی آواز نہیں ہے, وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ انجسٹس کیا ہے؟ ہم نے کلیم کیا ہے ہم مسلم ہیں, لیکن سبمٹ نہیں کیا اللہ کو. چند آیتوں کو چیری پکنگ کی ہے, چند آیتوں کو لے لیا ہے. تو جب تک اسکرپچر سے کنیکٹ نہیں ہوں گے, وہ دیکھیے گیتا ہو, بائبل ہو, وید ہوں, قرآن ہو, جو بھی آپ کے آستھا, آپ کے فیتھ کے حساب سے آپ کا اسکرپچر ہے, یو مسٹ کنیکٹ ود اٹ. پڑھیے اسے, دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے, مجھے گیتا میں بھی اور ویدوں میں بھی بہت کچھ اس یونٹی کی بات ملتی ہے, اسے ایک برہما کی بات ملتی ہے, ایک ایشور کی بات ملتی ہے, ایک گاڈ کی بات ملتی ہے, جس کی گائیڈنس میں ہمیں چلنا چاہیے. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تو ہم جو کچھ کرتے ہیں اگر منمانی گزار رہے ہیں تو یہ نہ بھولیں ہم کہ گاڈ نوز ایوری تھنگ, ہر چیز, اور اسی کا حساب ہے. اس لیے ہم نامہ اعمال کہتے ہیں. قیامت کے دن جو کھلے گا نامہ اعمال ہوگا, نامہ اذکار نہیں ہوگا, نامہ افکار نہیں ہوگا.
واٹ از امپورٹنٹ از یور ڈیڈ. عمل آپ کا امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہاں شاید آپ کو دکھے گا نہیں لیکن میرا یہ موبائل نمبر ہے, کیونکہ میں یہ نہیں چاہ رہا کہ یہ رشتہ آج جو بنا ہے یہ ختم ہو. آئی ووڈ لو ٹو نرچر اٹ. میرا موبائل یہاں لکھا ہوا ہے 85060111070. یہ لیکچر میں اپنی یوٹیوب چینل پہ ڈال دوں گا. میری ایک یوٹیوب چینل ہے محمد اسلم پرویز کے نام سے. پرویز میں PARVAIZ ہے. اس میں ایسے بہت لیکچرز ہیں میرے ڈفرینٹ آسپیکٹس پہ اسلام کے. پلس ہم نے ایک سائنٹیفک ڈسکورس قرآن پہ شروع کر رکھا ہے پیچھے 2 سال سے. اس کا نام ہے سمپلی قرآن. میری یوٹیوب چینل پہ آپ جائیں گے تو پلے لسٹ پہ جائیے, سب سے نیچے آپ کو ملے گا سمپلی قرآن. یو کلک اٹ. وی ہیو مور دین 200 سیشن سو فار. ہم بقرہ آل عمران پوری کر کے سورہ نساء پہ اب ہیں. تو جو قرآن کو سائنٹیفکلی سمجھنا چاہے ایک دفعہ دیکھ لیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ نو ورڈ از پرفیکٹ اینڈ لاسٹ ورڈ سو فار از قرآن از کنسرن. کیونکہ جس طرح علم سائنس ایوالو کرتا ہے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بھی ایوالو کرتی ہے. کسی ایک وقت میں قرآن کو آپ اسٹیٹک نہیں کر سکتے. یہ بک ڈائنیمک ہے کیونکہ یہ ہر دور کی کتاب ہے. اب کوئی ریولیوشن نہیں آنا, اس لیے یہ اسٹیٹک نہیں ہے. جیسے ڈائنیمک بک, اٹ ایوالوز ود یو. جتنی آپ کی نالج بڑھتی ہے, جو علم بڑھتا ہے, اس کے حساب سے جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو نئی انڈرسٹینڈنگ ملے گی. اور یہ میرا اپنے ذاتی زندگی کا تجربہ ہے, کیونکہ جس قرآن کو میں آج سے 30 سال پہلے پڑھ رہا تھا, آج پڑھ رہا ہوں تو وہ ڈفرینٹ مجھے لگ رہا ہے. کیونکہ جو نئی چیزیں میرے پاس اب آ گئی ہیں میری انڈرسٹینڈنگ میں, میری نالج میں, ان کی روشنی میں مجھے قرآن کی ایک آیت کا دوسرا ایک پس منظر ملتا ہے. ایک تناظر بدل جاتا ہے پورا. اور یہی بیوٹی ہے, یہی اعجاز ہے قرآن کا, کیونکہ ڈیوائن اسکرپچر ہے. بہت شکریہ آپ کا فار آل یور پیشنس. میں نے ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیا.